السلام علیکم، میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ ارشد تیرے ہون سے انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ ارشد شریف کے مبینہ اور انتہائی دل دہلا دینے والے قتل کے بعد جو بھی صورتحال بنی وہ آپ سب نے ملاحظہ کی، لیکن اب اس میں چند انتہائی دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور ان انکشافات میں یہ بھی ثابت کیا جا رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ ارشد شریف کو قتل سے پہلے مبینہ طور پہ ٹارچر یعنی کہ شدید جسمانی طور پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس بہیمانہ قتل کے پیچھے جو بھی لوگ تھے قانون کی گرفت سے کچھ ہی لمحے کی دوری پر ہیں، اور انشاءاللہ قانون اپنا رستہ لے گا اور ارشد شریف کے قاتلوں کو بالآخر پکڑنے میں کامیاب ضرور ہوگا، کیونکہ ارشد شریف نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اپنی جان گوائی، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو بڑی ہی اچھی طرح جانتی ہے، اور جو لوگ اس ایک معاملے کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف کا رخ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے جو عناصر ہیں وہ انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو ایسوسییٹ کیا، منسلک کیا آرمی کے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے۔ آرمی کبھی بھی اپنے سپاہیوں کا، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتی، اور میں یہ کسی ڈر خوف کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بڑی ہی واضح صورتحال بتا رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا اور جس طرح سے ہوا وہ کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہو رہا۔ اور آپ یہ دیکھیں، چاہے وہ حکومتی بیانات ہوں، چاہے وہ کینین پولیس کے بیانات ہوں، چاہے وہ وقار اور خرم کے بیانات ہوں، یہ معاملہ کسی صورت بھی ایک طرفہ جو بات کی گئی شروع میں کہ پولیس نے یہ ان آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے یہ گولیاں چلائیں، وہ بات سرے سے ہی 1 2 3 4 5 جتنی بھی تفتیشیں اس کے بعد ہوئیں وہ غلط ثابت ہوتی رہی، ایک بھی ووٹ اس کے حق میں نہیں۔ حال ہی میں مرتضی علی شاہ جو کہ لندن میں جیو نیوز کے کارسپونڈنٹ ہیں، وہ اور دیگر صحافیوں نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور اس میں اہم حقائق اکٹھے کیے، اور ہمارے پاس جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ارشد شریف کی دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے ناخن نکال دیے گئے تھے تشدد کر کر کے۔ وہ جیسے اب میں میری ویڈیو میں چونکہ میں بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ یا تو پھر آپ والیوم آہستہ کر دیں یا بچوں کو اس ویڈیو کی پہنچ سے دور رکھیں، اور پھر میں اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی 4 انگلیوں کے ناخن پلاس کے ذریعے کھینچ کے ان کو جسم سے، تن سے الگ کر دیا گیا تھا، اور جسم میں 12 جگہوں پہ مبینہ طور پہ تشدد کے نشانات تھے۔ اب اس معاملے میں جو چیز جو سب سے ابھی تک ڈھکی چھپی ہے یا تفتیشی ادارے یہ بات نہیں بتا رہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور وائس آف پاکستان کے ذریعے اپنا انالیسس بتا رہے ہیں۔ یہ بات کسی بھی تفتیشی ادارے نے اگر کوئی لکھ کے دی ہے تو ہمارے نظر میں نہیں آئی، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کا جو معاملہ ہوا وہ قطعاً ارشد شریف کی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ارشد شریف جب گاڑی میں بیٹھے تھے تو جن لوگوں نے ارشد شریف کو گاڑی میں ایک بولٹ لگے ہوئے دیکھا ہے وہ بڑی اچھی طرح سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو جب بولٹ لگا، لیفٹ سائڈ سے بولٹ لگا اور ان کے دماغ میں وہ گولی
چلی گئی، جس کے بعد وہ اپنے حواس میں نہیں رہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس ارشد شریف صاحب کو مرحوم کو دیکھی وہ تصویر جو ان کی لینڈ کروزر میں بولٹ لگی ہوئی تصویر تھی، وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ ارشد شریف کو ظلم و ستم کے بعد، یعنی ٹارچر کا نشانہ بنائے جانے کے بعد گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔ نہ تو ان کے کپڑوں پہ کہیں پہ بھی یہ نشانات تھے کہ انہیں گھسیٹا گیا یا کچھ ایسا ہوا، نہ ہی ان کے چہرے پہ ذرا سی بھی خروش یا مطلب جو وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی لڑائی کا نشان نہیں تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو معاملہ ہوا یہ کسی کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ اس سے ڈھک چھپ جائے گا، اس سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ارشد شریف صاحب کے شہادت کے بعد یہ نعرے جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پہنچتے رہے اور بڑے ہی جو ہے وہ اونچی اونچی آواز میں، ہم نے چونکہ اس جنازے میں بھی شرکت کی تھی تو ہم نے آپ کو سنوائے بھی تھے کہ وہ نعرے جو فلک شگاف نعرے تھے وہ یہ تھے کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وقار اور خرم جو کہ دو بھائی ہیں اور ان کا 100 ایکڑ پر مشتمل فارم ہاؤس کینیا نیروبی میں ہے، وہ بھی اس کیس میں شامل تفتیش ہونے جا رہے ہیں۔ اور ان کو شامل تفتیش اس لیے بھی کرنا اہم ہے کہ اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی میں یہ روایات دیکھنے کو ملی ہیں کہ جو بھی کسی کیس کے حوالے سے ایویڈنس دیتا ہے اس پہ ہی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں انہیں جو بھی سیکیورٹی میئرز چاہیے، چونکہ وہ کینیڈین رہائشی ہیں، ان کے خرم اور جو وقار ہیں ان کے والد پاکستانی تھے، اور اس کے بعد ان کے جو دونوں بیٹے ہیں خرم اور وقار وہ کینیڈین نیشنل ہیں اور یہاں پہ کینیا میں ان کا بہت اچھا کاروبار ہے۔ تو وہ کسی بھی بنا پہ آ کے کورسپونڈنس ضرور کریں، ادروائز ان پہ شبہ جو ہے وہ مزید زیادہ ہوتا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو ایلیمنٹس ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ضرور کلیئر کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاں پہ ارشد شریف صاحب کو بلٹس لگیں، اس کے بعد گاڑی کو بلٹ لگنے کے بعد، یعنی جب گاڑی کو ایک اعتبار سے جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا گیا کہ وہ چل نہیں سکتی، اس کے بعد وہ 22 کلومیٹر آگے کیسے جا سکتی ہے اور اس گاڑی کو لے کے کیسے جایا گیا؟ اگر وہ گئی تو اس کے بعد پھر وہ زمین پہ اس کے ٹائر کے اکھڑ جانے کے بعد اس کے رم کے کیوں نہیں تھے، اس حوالے سے بہت اہم خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ غیر مصدقہ ہیں تو ہم اس پہ یقیناً بات نہیں کریں گے، اور ہمارا وائس آف پاکستان کا ہمیشہ یہ مزاج رہا ہے کہ ہم آپ تک وہ باتیں پہنچاتے ہیں جو کہ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، ورنہ اسے اپنا تبصرہ قرار دے دیتے ہیں، نہ کہ کسی پہ جو ہے وہ کسی کو بلا وجہ ملزم ٹھہرا دے۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک آخری بات جو میں ضرور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سے پورے جو ایک 30 کلومیٹر کا روڈ ہے، کچا روڈ، اس پہ گاڑی چل کے آئی اور گاڑی کے ٹائر بلاسٹ ہونے کے بعد بھی اس کے نشانات نہیں تھے، اور وہاں پہ جو ایک رائے نامی شخص ہیں انہوں نے پہلی کال جو ہے وہ مبینہ طور پہ سلمان اقبال صاحب کو کی ہے، جو کہ ARY کے جو CEO ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کسی اور کو کال کی۔ تو اس حوالے سے تحقیقات میں شاید وہ انہیں بھی شامل ہونا پڑے، اور اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو وہ ضرور اپنے دلائل بھی دیں تاکہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔